اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ کون سی گواہی دینی ہے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے دنیا میں۔ آج انسان دنیا میں رہ کر جو اس کے من میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، کر گزرتا ہے۔ کس لیے؟ عارضی دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے انسان کر گزرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے دنیا بھی میں تنگ کر دیتا ہوں، اور آخرت میں ایسے انسان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، ایسے انسان کے لیے کوئی میری طرف سے سکون نہیں ملے گا۔ یہ کون سا آدمی ہے جو آج انسان بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے انسان کی زبان بول کر کل قیامت کے دن جواب دے گی اللہ آج تو دنیا میں پیسے کی ہوس اتنی ہے کہ پیسہ جس سے بھی لے لے، رشوت دینی چاہے رشوت دے کر اپنی جان تو چھڑا سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن نہ تو مال و متاع ہونا ہے، نہ ہی کوئی ایسی خزانہ ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کو دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن جو چیز کام آنی ہے نا، وہ نیک اعمال ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کتنے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک عمل کرتے ہیں، آج کتنی کہ ہم اللہ رب العالمین کی تابع داری کرتے ہیں۔ تو جو انسان کل قیامت کے دن اگر کسی چیز کو دیکھا جائے گا، اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور جس انسان کے اعمال صالحہ ہوں گے اس کو جنت کے راستے چلا دیا جائے گا، اور جس بندے کے نامہ اعمال جو ہیں وہ نیک اور صالح نہیں ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، ان کو جہنم کے راستے چلا دیا جائے گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ فرماتے ہیں، ہنس دیے بات کرتے ہوئے نا، تو فرمانے لگے میرے صحابہ اللہ رب العالمین نہ کل قیامت کے دن ہنس دیں گے، خوش ہوں گے اس بندے کی طرف جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ آج تو میں اپنے خلاف جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ گواہی کو قبول کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے ہاں، کہتا میرا جسم جو ہے نا وہ میرا خود ہی گواہ ہے، میرا جسم خود گواہ ہے، اور میں خود ہی گواہ ہوں، میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو قبول کروں گا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی، تیرا جسم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین کرام کاتبین سے کہیں گے ان کی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زبان کے اوپر مہر لگی ہے۔ اب ہاتھ، پیر، پاؤں، جسم کے اعضاء بول کے جواب دیں گے اللہ اس نے فلاں جگہ پر تیری نافرمانی کی۔ آج ہم دنیا کے لالچ کے لیے اگر ہمیں دستخط کرنے پڑیں کہیں بھی دنیا کا لالچ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا طمع حاصل کرنے کے لیے، تو ہم کر گزرتے ہیں، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ہلا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہاتھ، پاؤں ہمارے، جسم ہمارا جہاں جائے گا، جو حرکت کرے گا کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور یہ زبان کا صحیح استعمال کرنے والا انسان دنیا میں کامیاب ہے، دنیا میں کامران ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہ انسان
کامیاب وہی تصور کیا جائے گا جو دنیا میں رہ کر سچ بولتا ہے، وہ سچوں میں شمار کر کے اس کو جو ہے وہ جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور جو انسان دنیا میں رہ کر بات بات پہ پھرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور وہ اس انسان کو دنیا میں بھی عزت نہیں ملے گی، اور آخرت میں ایسا انسان جو ہے وہ عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ فوت ہونے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے عذاب جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ عذاب کون سا ہے جو جاری کر دیا جاتا ہے؟ فرمایا جو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے نا، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرنے والا جھوٹا انسان، اس کی ولاشیں جو ہیں، اس کی چہرہ جو ہے یہاں سے لے کر گدی تک ایک ڈانٹ ڈپٹ والا فرشتہ تیز دھاری آلہ لے کر کھڑا ہے اس کے پاس قبر میں۔ مرنے کے بعد جھوٹے انسان کے لیے اس کی گدی تک یہ جو ہے چیز جو ہے وہ چہرہ چیر دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہوتا ہے دائیں سے پھر بائیں، بائیں سے دائیں۔ یہ منظر جو ہے وہ قیامت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاری رہے گا اس انسان کے لیے۔ آج ہم دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑی سی عزت فضائی کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر انسان بولے تو اس کا زیادہ گناہ ہے۔ آج ہم ذرہ برابر بھی اس کی جو ہے ہم شرمندہ نہیں ہوتے جھوٹ بولتے وقت بھی، اور انسان کے لیے ایسے کے لیے کوئی عزت نہیں ہے جھوٹے انسان کے لیے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، کیونکہ قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ سچی کتابیں ہیں، سچی باتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ جو انسان جھوٹا ہے نا، عارضی طور پہ اس کو دنیا میں خوشی تو ملے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا میں زندہ ہے نا، اس انسان کا سکون چین جو ہے وہ زندگی سے چھین لیا جاتا ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کی سکون زندگی سے چلا گیا ہے۔ آج سکون چاہنا ہے تو اپنے کاروبار میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں سچ کو لے کر آئیں، سچ کو اپنائیں، تو دیکھنا پھر اللہ رب العالمین کی کتنی نصرتیں، کتنی مددیں حاصل ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔